ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پر تبصرے کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ نے میرے اس ولاگ کو اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ ہم حالات حاضرہ پہ بات کرتے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی نے جو استعفیٰ دیا ہے اور جو الزامات لگائے ہیں اس نے سب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو آر او نے ریزلٹس روکے تھے کیا اس میں باضابطگیاں ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل باضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے۔ جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ آپ نے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب، آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں، میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، ددوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی سزا۔ سر، ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ پولیس بھی شامل ہے، سینئر افسران جو بھی تھے؟ اور اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اور ان الزامات کا جو ہے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس نے پورے نظام کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیا ہے، کس طریقے سے جو کچھ صورتحال بنی ہے، اور اب کسی کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس طریقے سے ان الزامات کو دھوئے۔ اور نون لیگ جو ہے وہ ان الزامات پر بہت چراغپا ہے۔ مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کے اندر ان کی ذہنی صحت اور ان کے امریکہ سے تعلق کو بھی زیر بحث لائی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ امریکہ اور بیرونی طاقتوں کے الزامات کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بیرونی طاقتیں جو ہے اس امر میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ پی ٹی آئی نے آج جو احتجاج کی کال دی تھی اس پر بہت زبردست طریقے سے لوگ باہر آئے ہیں۔ اسلام آباد، جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہاں دفعہ 144 نافذ ہے اور وہاں کوئی احتجاج نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہاں احتجاج ہوا اور وہاں لوگ نکلے اور بڑی تعداد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگوں نے جو ہے الیکشن کے خلاف نعرے بھی لگائے اور اپنے لیڈر کو جو گرفتار ہوئے ان کو بھی چھڑوایا۔ اور پولیس نے جو ہے وہ بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کے لیڈر کو گرفتار کریں، لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکے اور لوگوں نے ان کو جو ہے وہ پولیس کے چنگل سے چھڑوا لیا۔ لاہور میں بھی جو ہے احتجاج زبردست تھا اور وہاں اکرم راجہ جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن لوگوں نے وہاں مزاحمت نہیں کی اور انہوں نے گرفتاری جو ہے اس پر احتجاج کیا کہ یہ میرا قانونی حق ہے جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اور بعد میں ان کو مختلف جگہ پر لے جایا گیا۔ لیکن سوشل میڈیا کا جو دباؤ تھا اور چاروں طرف سے جو ہے لوگوں نے الغار کی اپنے ٹویٹر پیغامات میں اور سوشل میڈیا پر، تو اس کے نتیجے میں ان کو رہا کرنا ہی پڑا۔ تو پارلیمنٹیرین جس میں کہ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں جس میں جانا چاہ رہے ہیں اور صوبائی سرحد میں اس سے الحاق ہوا ہے، تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے جو پہلے کہا تھا کہ وہ سیاست بھی نہیں چھوڑیں گے اور وہ
جو ہے وہ استعفیٰ بھی نہیں دیں گے. اب انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اب حکومت بنائے گی یا حکومت کی سازی کے لیے وہ کوشش کرے گی. اگر پارٹی کی حیثیت سے ان کو یہ موقع مل گیا تو وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ آئندہ جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں یا حکومت بنائیں. تو پاکستانی سیاست میں اس وقت بڑی ہلچل ہے. الزامات کی سیاست ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن جو ہے اس کے نتائج جو بدلے گئے ہیں ان کے اوپر کوئی فیصلہ آئے. جو اس وقت اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ جو تحریک بپا ہوئی ہے جس کے چیف جسٹس بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، لوگ عدالتی کارروائی اور آئین کے جو ہیں ان سے بھی واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں کسی بات پر یقین نہیں کرتے اور جھوٹ اور سچ جو ہے وہ ایسا گڈمٹ کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں اب آئندہ لائے عمل کیا ہوگا، کون حکومت بنائے گا، کس کی حکومت چلے گی، کیا احتجاج ہوگا. جماعت اسلامی بھی اپنے ووٹرز کا جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہی ہے. انہوں نے پورے ملک کے جو الیکشن ہیں ان کے اندر جماعت اسلامی کو 5 لاکھ ووٹ ملے ہیں، جس پر فرید پریچا صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پنجاب میں انہیں کتنے ووٹ ملے ہیں. یہ زیادہ تر ووٹ جو ہیں وہ کراچی اور صوبہ سرحد کے ہیں. تو کیا پنجاب میں جماعت اسلامی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ادھر سراج صاحب نے جو ہے شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ سراج صاحب کنٹینیو کریں گے اور اس کے لیے ان سے ایک وفد شورا کے لوگوں کا جا کے ملاقات کی اور انہیں بات کی اور اس کے نتیجے میں سراج صاحب جو ہیں اب جماعت اسلامی کے کام جو ہے وہ اسی طریقے سے بدستور امیر کی حیثیت سے انجام دے رہے ہیں. انتخابات کے بعد جو ایک تبدیلی حکومت کا جو کام ہوتا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کروٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ کیا یہ تبدیلی حکومت کا کام بہت جلد ہو پائے گا، خوش اسلوبی سے ہو پائے گا اور لوگ جو ہے اس کے اوپر اعتماد کریں گے یا نہیں کریں گے. حکومت بننے اور حکومت کے بننے سے پہلے ہی اس کے 6 ماہ کے بعد ٹوٹ جانے یا بہت زیادہ 1 سال یا 2 سال کی مدت کی باتیں ہو رہی ہیں. تو نواز شریف بھی بہت پریشان ہیں کہ ان کو بلایا تو وزارت عظمیٰ کا جھانسا دے کر بلایا گیا تھا لیکن انہیں وزارت عظمیٰ تو نہیں ملی. تو یہ ساری صورتحال ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بات